اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کو اسٹڈی کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اچھا، دو ایلیمنٹ بتائے جا رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ جب بھی مسلمانوں تم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی ٹینشن تمہیں تنگ کر رہی ہے، کوئی بھی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی حادثہ آیا ہے، تو دو چیزوں کو اگر تم پکڑے رکھو گے تو تم لوگ کبھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی بھی تم لوگ اپنی منزل سے جو ہے وہ نہیں بھٹکو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، صبر اور نماز، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے بدل دو۔ اصل میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو منصب امامت جو بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو ٹرانسفر ہوا، تو مسلمانوں کو اب بتا دیا گیا کہ اب جو مین چارج ہے، جو امت مسلمہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل کا چارج ہے، وہ اب تمہارے پاس ہے۔ تو یہ جو چارج ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے ساتھ کچھ مصیبتیں، کچھ مشکلات تم لوگوں کے اوپر آئیں گی جن کو تم لوگوں نے فیس کرنا ہے۔ تو ان کو فیس کرنے کے لیے جو تم لوگوں کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ ایک صبر سے کام لینا ہے اور دوسرا نماز نہیں چھوڑنی۔ تو یہی ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم آج کل کے مسلمانوں کو بھی انہی دو چیزوں سے جو ہے وہ مدد لینی ہے، ہر قسم کی مشکل کو جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے۔ اب صبر ہے کیا؟ صبر دیکھیں، جیسے ہر زندہ چیز کو نا پانی کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی لیونگ تھنگس ہیں وہ پانی سے بنی ہوئی ہیں۔ اب ہماری اپنی باڈی جو ہے نا، وہ 70% آف جو ہماری باڈی کا ہے نا، وہ پانی کا بنا ہوا ہے، 70% آف واٹر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر زندہ چیز کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ اسی طرح اسلام کا جو چوٹی کا جو اپیکس ہے نا، اسلام کی جو چوٹی ہے وہ صبر ہے۔ اگر اسلام میں صبر نہیں ہے تو پھر وہ صبر اسلام نہیں ہے، وہ پھر کچھ اور شکل ہے۔ جس طرح ہر زندہ چیز کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اسی طرح اسلام کو اگر کسی نے قائم کرنا ہے، اسلام پہ کسی نے عمل کرنا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اپنے اندر صبر کی عادت ڈالنی ہوگی، صبر کرنا سیکھنا ہوگا۔ اچھا، صبر کی اقسام کتنی ہے؟ صبر کی مینلی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قسم آتی ہے کہ نیکی کے کام کرنے پر صبر کرنا، یعنی کہ دل نہیں چاہ رہا نیکی کے کام کرنے کا، جو اطاعت کے کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دی ہے، ان کاموں کو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس پہ صبر کرنا۔ اور پھر دوسرا صبر ہوتا ہے برائی کے کاموں سے بچنے پہ، یعنی کہ جن کاموں کو کرنے کا دل کر رہا ہے اور ان کاموں سے ہم بچ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ برائی کے کاموں پہ ہم صبر کر رہے ہیں کہ اب نفس کہہ رہا ہے کہ اس کام کو کرو، لیکن ہم خود کو اس سے کیا کر رہے ہیں؟ دور کر رہے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے جو بھی حادثات، جو بھی ہمارے اوپر مصیبت آئی، کوئی بچوں پر آ گئی، کوئی مال پر آ گئی، یا کوئی بھی کسی طرح کی جو آفت آ گئی، اس پر جو ہے وہ ہم جو صبر کرتے ہیں وہ تیسرا صبر ہوتا ہے، اس کو تیسری قسم میں ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کوشچن رائز ہوتا ہے، صبر کرنا کس چیز پہ ہے؟ صبر پہ ہم بات تو کر رہے ہیں، کرنا کس پہ ہے صبر؟ دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان اور ہمارا اپنا نفس۔ ہمارا اپنا نفس جو ہے اور اس کے ساتھ جو شیطان، یہ دو ہمارے مین دشمن ہیں نا، یہی ہمیں ورغلاتے ہیں، ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہمیں ان پہ صبر کرنا ہے۔ اب دیکھیں، شیطان ہے، اب جیسے آپ صبح کی نماز کے لیے آپ اٹھنے لگے، ٹھنڈ تھی تو آپ نے کہا نہیں یار بہت ٹھنڈ ہے، اتنی ٹھنڈ میں کون اٹھ رہا ہے، سب تو سوئے ہوئے ہیں، میں کیا اٹھ کے کروں گی، میں بھی سو جاتی ہوں۔ تو اس فیلنگ کے اوپر صبر کرنا ہے کہ نہیں، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، اس ٹھنڈ کے موسم میں اٹھنا ہے اور مجھے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان رات کے وقت میں انسان کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 نوٹس لگاتا ہے، اور جب انسان رات کو اٹھتا ہے، یعنی کہ جب سوئے ہوئے اٹھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پہلی گرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اٹھ کر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ اٹھ کر مطلب وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اٹھ بھی گیا، اللہ کا ذکر کیا، وضو کیا اور نماز بھی پڑھ لی، تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور جو شخص صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھتا تو ظاہر سی بات ہے اس کی تو گرہیں جو ہے وہ بند ہے، پھر
وہ تو شیطان کی گروہ میں اٹھا ہے. تو وہ کیا ہوگا, پورا دن جو ہے وہ اس کا جو ہے جب وہ فجر چھوٹے گی پورا کا پورا دن اس کا نحوست میں گزرے گا. ایک ڈپریشن سا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم بہت ڈپریس ہیں, ہر وقت ایگزائٹی میں, ہمارا دل پریشان ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے, ہر بندے سے ہمیں نفرت ہوتی ہے, ہر بندے سے ہمیں غصہ آتا ہے. وہ یہ چیز ہے کہ جب ہم صبح ہی اپنے اوپر جو ہے وہ شیطان کو لے کے اٹھ رہے ہیں تو وہ کام ہمیں جو ہے وہ سکون میں رہنے دے گا. اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ مومن بندے کو پریشان کرنا, اور کچھ نہ صحیح تو اس کو ڈپریس تو کر ہی رکھوں نا. تو یہ تو پھر ہم نے خود خریدی نا, جب ہم نے صبح کی نماز چھوڑ دی. یہ تو پہلا ہمارا جو ہتھیار تھا شیطان کے خلاف, ہم نے خود اس کو وہ کر دیا اور اللہ کو اپنے ساتھ لیا ہی نہیں, کیونکہ فجر ہم نے چھوڑ دی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے اپنے آپ کو وہ کروا لیا نا کہ ہم نے خدا کی حفاظت میں ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیا. تو پھر یہ سب کچھ ہوا ہمارے ساتھ. اسی طرح اور دیکھیں, مثال کے طور پہ کسی شادی پر ہم گئے, ٹھیک ہے, اب ہم ایک دوسرے کے ڈریسز دیکھ رہے ہیں اور دل کر رہا ہے اب تھوڑا سا گوسپ کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. خواتین میں اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں کہ بھائی فلاں نے ایسا ڈریس پہنا ہے, فلاں نے یہ پہنا ہوا ہے, فلاں یہ کر رہی ہے, فلاں کا میک اپ دیکھو, یہ سب کچھ دیکھو. اب زبان پہ کھجلی ہو رہی ہے, دل کر رہا ہے کہ کچھ بات کریں, کچھ گوسپ کریں, کچھ بیک بائٹنگ کریں, لیکن اس پہ صبر, اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے, اس پہ صبر کریں. اس میں جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں. اور اسی طرح سسرال سے میکے آئے, اب دل کر رہا ہے بہت سی باتیں بتائیں, بہت ساری بھڑاس نکالیں دل کی, یہ ہوا میرے ساتھ, وہ ہوا, یہ کچھ ہوا. اچھا اس میں یہ نہیں دیکھنا میں نے کیا کیا غلطیاں کی, لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں نے, میرا دل کر رہا ہے میں بتاؤں سب کو. تو اس چیز پہ صبر نہیں, مجھے کچھ نہیں بتانا, مجھے چگلی نہیں کرنی, یہ سب چیزیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو سخت رویے ہوتے ہیں, جو سخت تلخیاں ہوتی ہیں, جو کسی کی بات بری لگ گئی, کسی کی بات سے دل دکھ گیا, اور کہیں آپ کو لگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کسی جگہ پہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور اسی طرح کوئی بچوں پہ کوئی پریشانی آ گئی, کوئی کسی قسم کی مصیبت آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, یا مال میں کوئی نقصان ہو گیا. ان سب چیزوں پہ کیا کہنا ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں, اے اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے وہ بہترین ہے, بہترین ہے تو نے جو تو نے مجھے عطا کیا, ایسا کسی کو نہیں دیا. جب ہم یہ چیزیں کہیں گے اور ایسا سوچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں سیریسلی جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. اور جب مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر انسان کے نا جو اعمال ہیں وہ اس سے نا نیکیاں سرزد ہوتی ہیں. اور جب ہم برا سوچیں گے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ سارے کام جو ہمارے الٹے ہی ہوں گے. سارے کے سارے کام جب الٹے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر انسان اپنے آپ کو گناہوں میں ہی جو ہے وہ انوالو کرے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بہت سادہ سی اگزامپل دیتی ہوں جو ہماری اپنی ڈیلی روٹین کی ہے, جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. کاربن کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا سب نے. کاربن, اسی کاربن سے جو ہے وہ کوئلہ بنا ہوتا ہے, اور اسی کاربن سے پھر ہیرا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کول ہوتا ہے جسے ہم کوئلہ کہتے ہیں اپنی زبان میں, دونوں کے اندر جو ہے وہ کاربن ایٹم ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کاربن کو ایکسٹریم ہیٹ دی جاتی ہے, ایکسٹریم ہیٹ کے اندر جب وہ ہوتا ہے یعنی صحیح اس کو گرم کیا جاتا ہے, تو وہی کاربن جو ہے وہ ہیرے کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اور وہی اپنی امپیور فارم میں جو ہے وہ کوئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئلہ جو یہ سڑکوں پہ جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہوں پہ. ٹھیک ہے, اب اسی طرح جو انسان مصیبت میں, پریشانی میں, غم میں, ٹینشن میں, ایگزائٹی میں, ان سب لوگوں کے تلخ رویوں پر اور ہر قسم کی مصیبت پر صبر کرے گا, ان سب چیزوں کو جھیلے گا, ان سب چیزوں کو برداشت کرے گا, تو وہ انسان بھی ہیرا بن جاتا ہے. جیسے ہیرے کو ٹیمپریچر دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, کاربن سے ہیرا بن گیا, اور اسی کاربن کو جب کوئی ہیٹ شیٹ نہیں دی تھی تو وہی کوئلہ تھا. تو اسی طرح جو انسان ان سب چیزوں پہ صبر کرے گا تو وہ ہیرا بن جائے گا, اور جو نہیں صبر کرے گا, پینک ہوگا, تو وہیں کا وہی کوئلہ بنا پڑا رہے گا. اور کوئلے کے مقدر میں کیا ہوتا ہے, وہ سڑکوں کی خاک چھانتا ہے. اور ہیرا کہاں ہوتا ہے, ہیرا لاک اپس میں بڑا ہوتا ہے لوگوں کے, اس کی قدر کی جاتی ہے. تو یہ چوائس اب ہم پہ ہے کہ ہم نے خود کو ہیرا بنانا ہے یا کوئلہ بنانا ہے. یہ سادہ سی اگزامپل ہے, دنیاوی اگزامپلز میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے کہ جو چاہتا ہے خود کو ہیرا ثابت کرنا تو وہ صبر کرے, صبر کرنا سیکھے, ہر چیز پہ اپنے نفس کے خلاف صبر کرے, لوگوں کے تلخ رویوں پہ صبر کرے, نیکی کے کام کرنے پہ صبر کرے, گناہ چھوڑنے پہ صبر کرے. جو ان سب چیزوں سے نکلے گا اللہ جل شانہ اس کو ہیرا بنا دیتے ہیں. اور صبر کرنے کے فوائد کیا ہے, دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات پر آزمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آزمائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا دیا تھا, آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا, اللہ نے انہیں قیادت دی. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں لیڈرشپ دیتا ہے, لوگوں پہ لیڈر بنا دیتا ہے. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر ہم سٹوری دیکھیں, کس طرح بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, سگے بھائیوں نے, نہیں خون کے رشتے تھے نا, انہوں نے کنویں میں پھینکا, وہاں سے تاجر ان کو لے کر آئے اور انہیں مصر کے اندر ان کو فروخت کیا. ٹھیک ہے, اب وہ فروخت بھی کیے جا رہے ہیں, وہاں سے وہ محل کے اندر آئے, وہاں پہ ایک غلام کے طور پہ آئے نا,
وہاں پہ ایک غلام کے طور پہ انہوں نے زندگی گزاری، پھر اس کے بعد قید میں بھیجے گئے، جیل ہوئی ان کو. اب اس سب چیزوں میں انہوں نے صبر کیا. پھر وہی جس ملک میں وہ غلام بن کر آئے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کو اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا. یہ صبر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بادشاہت دیتا ہے، قیادت دیتا ہے، عزت دیتا ہے. عزت بھی ملتی ہے صابر بندے کو. آپ نوٹ کریں کہ اگر کسی بندے کو آپ دو لوگوں کو کمپیئر کریں نا، ایک بندہ بہت پینک ہے، بہت جلدی اس کو سمجھ نہیں آتی، فوراً سے ریئیکٹ کر دیتا ہے، اور ایک بندہ ہے بڑا کمپوز ہے، بہت صابر ہے، بہت اس طرح کا ہے کہ مطلب چیزوں کو بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتا ہے. تو اس کو لوگ بڑا اچھا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا ڈیسنٹ ہے، اس کی نا بڑی اچھی وہ ہے، پازیٹیو وائبس آتی ہے اس بندے سے، فوراً سے نا مطلب ریئیکٹ نہیں کرتا، یہ فوراً سے رسپانس جو ہے نا وہ مطلب غلط ریئیکشن نہیں دیتا چیزوں پہ. اور اس کے برعکس اگر دوسرا بندہ ہے جو بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے، بہت جلدی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں یہ بہت نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ فارغ ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی یہ انعامات دے رہا ہے، اور آخرت میں تو اللہ جل شانہ وجزاؤں بما صبروا جنۃ وحریرا. اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں صابرین کے لیے، اتنے بڑے انعامات ہیں. اور دیکھیں اس آیت میں جو آ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیں باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے، اس نیکی پر اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور باقی جتنے بھی دین کے احکامات ہیں سب پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. لیکن اس پہ اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بندے کا ہو جاتا ہوں جو صبر کرتا ہے، میں اس کا بن جاتا ہوں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر سے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ حدیث سناتی ہوں جو کہ بہت ایمان تازہ کرنے والی ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے 4031. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ زیادہ بڑا ثواب زیادہ بڑی آزمائش کا ہے. ٹھیک ہے، غور سے سننا ہے. زیادہ بڑا ثواب زیادہ بڑی آزمائش کا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. جو راضی رہے اس کو رضا ملے گی، اور جو ناراض ہو اسے ناراضی ملے گی. یعنی اللہ جل شانہ جب کسی پر کوئی مصیبت یا پریشانی بھیجتے ہیں تو جتنی اس کی پریشانی بڑی ہوتی ہے اسی حساب سے اس کو بڑا ثواب ملتا ہے. ہم ادھر فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو تو ہم ہی ملے ہیں، ہمیں ہی بار بار آزما رہا ہے، فلاں بھی خوش ہے، فلاں بھی خوش ہے، اگلا بھی خوش ہے، پچھلا بھی خوش ہے، میں ہی اللہ کو مل جاتی ہوں بار بار. ایسی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، اور یہ باتیں نہیں کرنے کی. کیونکہ اللہ جل شانہ ہمیں جب آزمائش بھیجتے ہیں تو اس کا اتنا ہی بڑا جو ہے وہ اجر بھی ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے 2589. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص سوال سے پرہیز کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مانگنے سے محفوظ رکھے گا. یعنی جو مانگنے سے پرہیز کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے سے جو ہے وہ آزاد کر دے گا. اللہ بھی کہے گا کہ نہیں نہ مانگو، اب میں تمہارے حالات ایسے کر دوں گا کہ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو شخص صبر کرے گا، غور سے سنیے گا، جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صابر بنائے گا. اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ اچھا اور وسیعت کیا نہیں دیا گیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی کو صبر سے زیادہ اچھا اور وسیعت کیا نہیں دیا گیا. یہ بہت بڑی نعمت اللہ جسے دے دے. اور کیسے ملے گی؟ اللہ سے مانگیں گے، دعا مانگیں گے، توفیق مانگیں گے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ہم دعا مانگیں گے نا، دعا مانگ سکتا ہے ایک مومن بندے کے پاس. تو یہی ہتھیار ہے کہ وہ دعا کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے، میرے پاس یہ نہیں ہے. ایون کہ جوتے کا تسمہ چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. اور دعا میں جو ہے وہ یہ کہ توکل کرنا ہے اللہ پہ. اچھا میں آپ کو اس پر ایک روایت سناتی ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے 6812. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. ہاں جی، دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. یعنی جب اللہ سے مانگے تو اس کو یقین ہو، توکل ہو کہ اللہ میری دعا سنے گا. یہ نہیں کہ ادھر سے ٹامک ٹوئیاں مارا ہے، دھیان کہیں اور ہے اور گمان کچھ اور ہے اور شک اس میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ جس سے مانگ رہا ہے اس کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ بڑی نہیں ہے، اس کے خزانے جو ہیں وہ دینے سے بڑھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناتی ہوں 3382. یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جسے اچھا لگتا ہے کہ مصائب اور مشکلات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، یعنی جیسے اچھا لگے کہ اللہ مصیبت کے وقت اس کی دعا سنے، تو ذرا اس کو نسخہ بتایا جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ کشادگی اور فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتا رہے. یعنی کہ جس کا دل یہ چاہتا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنے، تو اس کو یہ چاہیے کہ جب اس پر خوشی ہو، جب وہ سکون کی حالت میں ہو، تب بھی اللہ کو یاد کرتا رہے. یعنی مومن کی یہ شان ہو کہ جب اس کو
खुशी मिले तब भी अल्लाह को याद करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह की हम्द बयान करे, और जब मुसीबत आए तब भी अल्लाह को याद करे, तो फिर अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर सुनते हैं कि मेरा बंदा, जब मैंने इसको नेमत दी थी तब जो है ये मुझे भूला नहीं था, तब इसने शेखी नहीं बिगाड़ी थी, तब ये फूला नहीं था, तब भी इसने मुझे याद किया है, तो मैं अब इसको इसकी परेशानी में भी याद रखूंगा, इसकी परेशानी को मैं फौरन से इससे जो है वो ज़ायल कर दूंगा। और इसी तरह आप लोगों में से जो लोग बीमार हैं, जो बीमारी आती है, हर एक पर आती रहती है, तो जो किसी बहुत बीमारी में है उनको मैं एक रिवायत सुनाती हूँ, काफ़ी इससे उनको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी। इब्ने माजा की रिवायत है 3469। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बुखार को बुरा भला ना कहो, इससे गुनाह इस तरह दूर हो जाते हैं जिस तरह आग से लोहे की मैल कुचैल। हाँ जी, ये जो बीमारियां हम पे आ रही हैं ना, ये हमारे गुनाहों को इस तरह धो रही हैं जैसे आग जो है वो लोहे का मैल कुचैल नहीं दूर करती, ये हमसे इस तरह हमारे गुनाहों को दूर कर रहा है। तो इस पर भी परेशान नहीं होना। और इसी के साथ आपको जामे तिर्मिज़ी की एक और रिवायत सुनाती हूँ। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से खैर और भलाई का इरादा करता है तो इसे दुनिया में जल्द सजा दे देता है, और जब किसी बंदे के साथ शर का इरादा करता है तो इसके गुनाहों की सजा रोके रखता है, यहां तक कि क़यामत के दिन इसको पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। यानी कि उसको क़यामत के दिन बदला दिया, यानी अल्लाह जल्ले शाना को जो बंदा पसंद आता है, अल्लाह जल्ले शाना उस पर सख्ती भेजता है कि इसके गुनाह ऐसे दूर करूं। मेरा बंदा है कहीं ये जब क़यामत के रोज आए तो इसके ऊपर इसके गुनाहों का बोझ ना हो, तो इसको साफ कर दूं, इसका खाता यहीं क्लियर कर दूं, दुनिया को थोड़ा सा इसकी दुनिया स्टेक पे लगे लेकिन इसकी आखिरत क्लियर हो जाए। और इसके बरक्स जो अल्लाह जल्ले शाना जिस बंदे के साथ शर का मामला करते हैं, अल्लाह को जिस बंदे से अल्लाह नाराज होता है उसके मामले को अल्लाह रोके रखता है कि इसको मैं उस दिन का बदला दूंगा जब सारे जो है ना इकट्ठे होंगे रोज़े महशर में। तो देखिए, आप खुद बंदा इमेजिन करे, अगर इंसान अक्लमंदी का अपने जो है ना मुजाहरा करे तो यहाँ की सज़ा ज़्यादा बेहतर है या वहाँ की? आप सब कहेंगे यहाँ जो है वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि जहन्नुम की जो आग है, ये यहाँ दुनिया की जो आग है ना, उस आग का 17वां हिस्सा है, 70th पार्ट है। तो 70th पार्ट को, और वो भी हम जाहिर सी बात है, हमें आग तो कोई नहीं लगा रहा ना। ज़्यादा क्या होता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई सख्ती आ जाती है, कोई परेशानी है, कोई जान माल पर आ जाती है, ऐसी सख्तियों में है ना हम लोग। तो अगर हम इन पर सब्र करें, और वैसे भी दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है, और आखिरत तो जो हमेशा की है, हमेशा की आग, और उस अजाब से बंदा बेहतर है कि यहीं पे अपने आप को जो है वो अपना खाता क्लियर करवा ले और यहाँ पे भुगतवा ले। और इन सब चीज़ों पर करना क्या है, सब्र करना है। जैसी कोई मुसीबत आए, जैसी कोई परेशानी आए, फौरन से कहना है अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह जो तेरी रज़ा, अल्लाह मैं तेरे हर फैसले में राज़ी। इस पर आपको जितना अजर मिलेगा ये आपकी सोच से भी बाहर है। इसी के साथ मैं आपको एक और रिवायत सुनाती हूँ। मिशकात में इसका नंबर है 1733। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मोमिन की अजीब शान है, हदीस है ये, मोमिन की अजीब शान है, अगर इसे कोई खैर और भलाई नसीब होती है तो अल्लाह की हम्द बयान करता है और शुक्र करता है, और अगर इसे कोई मुसीबत पहुंचती है तो भी अल्लाह की हम्द बयान करता है और सब्र करता है। बस मोमिन अपने हर मामले में अजर पाता है, हत्ता कि इस लुकमे पर भी जब वो लुकमा अपनी अहलिया के मुंह में डालता है। यानी मोमिन का मामला तो है ही खैर वाला है, जब उस पर परेशानी आई तो भी उसने सब्र किया और अल्लाह की हम्द बयान की, जब उसको नेमत मिली तब भी उसने अल्लाह की हम्द बयान की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यानी कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की सी है। खजूर का दरख्त दोनों सीजन्स में फल देता है ना, तो मोमिन भी दोनों सीजन्स के अंदर, दोनों सीजन्स इन द सेंस दोनों हालात में जो है वो अजर पाता है। मुसीबत आई तो सब्र किया, और नेमत मिली तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, और दोनों हालतों में अल्लाह का जो है ना, अल्लाह से अजर पाता है। तो हमें अगर अल्लाह से अजर लेना है तो यही चीज़ें सीखनी है कि जैसे ही कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, किसी ने कुछ कह दिया या नफ्स के खिलाफ अगर लड़ना पड़ गया है, तो सब चीज़ों पर क्या कहना है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी, अल्लाह तू मुझे साबिर बना, अल्लाह से सब्र की तौफीक मांगे, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं कि इससे बेहतर और वसीयतिया किसी को नहीं दिया गया। और इसी के साथ मैं आपको जामे तिर्मिज़ी की एक और रिवायत सुनाती हूँ जो कि बहुत रिकत अमेज़ है। तिर्मिज़ी में इसका नंबर है 2398। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबसे ज़्यादा मुसीबत किस पर आती है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया और रसूल पर, यानी नबियों पर और रसूलों पर, फिर जो इनके बाद मर्तबा में है, यानी जो उनके बाद फिर जो जिनका दर्जा होता है उन पर मुसीबतें आती हैं, फिर जो उनके बाद हैं। बंदे की आजमाइश इसके दीन के मुताबिक होती है, यानी जितना बंदा का दीन जो है ना वो स्ट्रांग होगा उसकी आजमाइश स्ट्रांग होगी, और अगर बंदा दीन में सख्त है तो उसकी आजमाइश भी सख्त है, और अगर बंदा दीन में नर्म है तो उसकी आजमाइश भी नर्म है। और मुसीबत बंदे के साथ रहती है फिर इस हाल में कि बंदा जो रुए ज़मीन पर इस हाल में चलता है कि उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, यानी कि जो मुसीबत उस पर आई होती है वो उसके साथ ही चलती रहती है, और फिर बंदा इस हाल में होता है कि वो ज़मीन पर चल रहा होता है और उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं बचता। तो ये सारी जो मुसीबतें और परेशानियां हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और रिवायत सुनाती हूँ जामे तिर्मिज़ी से 2402। जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सवाब दिया जाएगा
جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی. یعنی قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ثواب ملے گا تو لوگ جب ان کا صبر، ان کا اجر و ثواب دیکھیں گے نا، ان کو جتنی نیکیاں مل رہی ہوں گی، جتنا ان کو انعام مل رہا ہوگا، جتنی عزت مل رہی ہوگی، جتنا ان کا وہ ہوگا شرف ہوگا، تو اس وقت لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری جو کھالیں ہیں نا یہ دنیا کے اندر کینچیوں سے کتری جاتی ہیں، یعنی ہمیں بھی پھر اتنا ثواب ملتا. یعنی کہ وہ جب ان کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اس سے ڈبل جو ہے وہ ہم لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئی ہوتی کاش، تو تاکہ ہمیں بھی یہ جو ہے ثواب ہے یہ ہمیں بھی مل سکتا. تو ان سب چیزوں پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. تو یہ ہو گیا صبر کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کی. اب جو دوسرا ایلیمنٹ اس آیت کے اندر بتایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز. ابو داؤد کی روایت ہے 1319 کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آپ کو آتا، کوئی بات آپ کو غم میں ڈالتی تو آپ نماز پڑھتے تھے. اچھا، اسی سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جب ہمیں بھی کوئی پریشانی آئے تو ہمیں بھی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وظائف کی طرف چلے جاتے ہیں، وظائف کریں یا کسی پیر کے پاس یا کچھ اور، کسی کو کال کرو، فلاں کو، پورے محلے کو بتانا. تو دیکھیں سب کو کال کرنے سے بہتر ہے کہ اس ذات کو کال کریں جس نے سننا ہے آپ کو، جس کے پاس مسئلہ جائے گا تو وہ حل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہی حل کر سکتا ہے نا، بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے، اور بندوں کو سنانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنا غم سنائیں گے تو سامنے والا آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں. اور ہم اس چیز سے بھاگتے ہیں، ہم اپنا غم جو ہے نا وہ لوگوں کو سناتے ہیں. 80% کو تو فرق نہیں پڑتا اور 20% خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو اس کے بھی چل رہا ہے، اس کے لائف میں یہ سب چیزیں ہیں، شکر ہے. تو ان کی خوشی ہوتی ہے ان کو. تو اس ذات کو غم سنائے جو کہ آپ کا جو ہے وہ غم جو ہے وہ دور کر سکتا ہے. اور اس کو غم سنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جے نماز پہ بیٹھیں، نفل پڑھیں، نوافل کے ذریعے کریں. اور اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جسٹ یہ نہ ہو کہ آپ صرف پریشانی کی حالت میں آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا. یعنی کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ گویا ایسا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے. تو ہمیں تو شرک نہیں کرنا نا، اور شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو شرک سے بچنا ہے. تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صلاۃ حاجت پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اور جو سجدے، نفل نماز کا جو سجدہ ہوتا ہے اس میں دعا کریں، کیونکہ جو سجدے کے اندر جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ جو دعا ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ انسان سجدے کی حالت میں پسند ہے. اور سجدے کی حالت میں آپ لوگ کیا پڑھیں؟ اس میں ہے آیت کریمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. اور اس دعا کے بارے میں ہے کہ اگر یونس ان الفاظ کے ساتھ، اب یہ سنیے گا، قرآن میں آتا ہے کہ اگر یونس ان الفاظ کے ساتھ اپنے اللہ کو نہ پکارتا، اپنے رب کو نہ پکارتا، تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا جس دن مردے قبروں سے نکلتے، یعنی تا قیامت وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ استغفار ہے کہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو پاک ہے، میں تو ہوں ہی ظالم، غلطی میری ہے، میں ہی قصور کرتا ہوں ہر دفعہ، میرے ہی اندر ساری مسٹیکس ہیں. تو جب بندہ یہ اقرار اپنے رب کے آگے کرتا ہے تو رب اس بندے کی سنتا ہے. اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ الفاظ بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان الفاظ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ جل شانہ سے دعا کرتے تھے. تو یہ ادھر ادھر کے وظائف کرنے سے بہتر ہے کہ وہ آپ کریں جو سنت اذکار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے کہ انہوں نے ان الفاظ سے اللہ کو یاد کیا ہے. تو جب پیغمبر یاد کر رہا ہے، جب نبی یاد کر رہا ہے، تو امت کو ان الفاظ سے کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ ہمیں کیوں نہیں ان چیزوں پہ سیٹسفیکشن ہوتی کہ ہمارے نبی نے اگر ان الفاظ سے پکارا ہے تو ہم بھی اگر ان ہی الفاظ کے ساتھ پکاریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ سے جو وظیفہ ملا ہے ہم وہ پڑھیں گے، اتنے دن پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے تو کام ہوگا؟ ہمیشہ سنت اذکار سے جڑ کر رہیں، سنت اذکار کیا کریں. سنت اذکار ہمارے لیے کافی ہیں. اور نماز کی پابندی ضروری کرنی ہے. اور ایک چیز اور ہے چھوٹی سی جو میں آپ کے ساتھ کروں، بسا اوقات ہماری ہم جو بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں دعا آپ دنیا کی بھی مانگ سکتے ہیں، آخرت کی بھی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی فرسٹ پریورٹی آخرت کو رکھیں، کیونکہ جو آخرت کو پریورٹائز کرتا ہے اللہ اس کی دنیا آٹومیٹکلی بنا دیتا ہے. اور بسا اوقات ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہے کہ اللہ سے استغفار بھی کرتے رہا کریں. اور اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. مشکات میں اس کا نمبر ہے 577. جو شخص حضور قلب سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب کا گناہ معاف فرما دیتا ہے.
اچھا، اس سے میں یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے اس میں توبہ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ کہ مطلب آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بس آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ میں نے اب دوبارہ اس غلطی کو نہیں کرنا، اس گناہ کو میں نے چھوڑنا ہے. ارادہ بھی ہو، دل میں ارادہ ہو، صرف یہ نہیں کہ نفل پڑھ لیا اور گناہ کام وہ کرنا ہی کرنا ہے، کام میں نے کرنا ہے نفل پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے نہیں، توبہ بھی کرنی ہے. کوئی بھی گناہ آپ سے ہو جائے تو اس پہ توبہ کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، بس اللہ سے اپنا کھاتا کلیئر کروا لیں، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے. اور پھر اللہ سے دعا کریں، کیونکہ جب بندہ اللہ کے آگے توبہ کر رہا ہے، اللہ کے آگے خود کو پیش کر رہا ہے، سرنڈر کر رہا ہے، یا اللہ بس میری بس ہے، اب بس ہے، تو اللہ جل شانہ ایسے بندے کو تو بہت پسند کرتے ہیں. اسے باغی بندے نہیں پسند، اللہ کو باغی نہیں پسند، جو اسے بغاوت کرے، جو اس کے ساتھ ضد لگا لے، جو خود کو پیش کر دیتا ہے نا، جو اپنی جو اناس کو توڑ دیتا ہے، تو بس وہ اللہ جل شانہ پھر بڑا مہربان ہے. تو اللہ کے آگے اپنے گناہوں کو جو ہے نا وہ بھی کلیئر کروائیں، استغفار بھی کیا کریں، اور جو ہے وہ اس کے لیے نفل بھی بے شک پڑھیں، آپ توبہ کے نوافل پڑھ لیا کریں، اور اللہ سے کثرت سے دعا کیا کریں. اور تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں، وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ بہت بہترین جو ہے وہ عمل ہے. اس پر میں آپ کو روایت سناتی ہوں ابو داؤد کی 1315. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا رب عز وجل ہر رات جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے. یعنی جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں. اللہ جل شانہ خود پوچھتے ہیں اس وقت آ کے کون ہے، کوئی اٹھا ہوا ہے اس وقت، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، میں دوں گا اس کو. ہے کوئی موجود ہے؟ کیونکہ سب سوئے ہوئے ہیں اس وقت. اور کوئی بندہ اٹھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ کو وہ بندہ نہیں پسند آ رہا کیا؟ خود سوچیں آپ. تو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، تہجد کا اہتمام بھی کریں، کوئی خاص پریشانی آئے تو صلاۃ حاجت بھی پڑھا کریں، سجدے کی حالت میں دعا کریں. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ابو داؤد کی ایک اور روایت سناتی ہوں 1320، جو کہ بہت خوبصورت ہے، جو کہ انسان کو کافی کچھ سمجھا دیتی کہ ہمیں اگر اپنی کوئی بھی دل کی کوئی مراد ہے تو وہ پانی ہے، تو ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا اور میں آپ کو وضو کا پانی دیا کرتا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو ربیعہ، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب غور سے سنیے گا انہوں نے مانگا کیا. وہ اس پر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں اگلوں کی دعائیں کیسی ہیں. میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور کچھ؟ تو اس پر حضرت ربیعہ بن کعب نے فرمایا نہیں، بس اتنا ہی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو. یعنی کہ جتنا تم نماز پڑھو گے، جتنا تم سجدہ کرو گے، تو تم اپنی جو بھی تمہارے دل کی مراد ہے اس کو تم پہنچ جاؤ گے. تو ہمیں بھی اگر اپنے کوئی دل کی مراد ہے، ظاہر سی بات ہے آخرت ہی کو پرائورٹائز کرنا ہے. دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم دنیا مانگنی نہیں ہے، دنیا بھی مانگ لیں، آخرت کو جو ہے وہ مین ترجیح دیں. اور دنیا کے بھی تو کوئی مسائل ہوں تو مانگے بے شک، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے؟ کثرت سجود سے اپنی اس مراد کو پہنچنا ہے. اور سب سے زیادہ کیا؟ صبر اور نماز. ان 2 چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں نظر آنی چاہیے کہ ہم صابر بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں. جب یہ 2 چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی تو آگے اللہ جل شانہ اسی آیت میں فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو جس کو اللہ کی مدد چاہیے وہ صبر کرے، جسے نہیں چاہیے وہ نہ کرے. اور ایک جملہ جو ہے میں کہتی ہوں، اس کو نا آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں کسی جگہ لکھ کے لگا لیں، ٹھیک ہے؟ جہاں سے جب جیسے جیسے آپ کا گزر ہوگا نا کمرے سے تو اس جگہ نظر پڑے گی تو یاد آتا رہے گا. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ ہے کہ صابر ہمیشہ سکون میں رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے آپ گزریں گے نا بار بار ریمائنڈ ہوتا رہے گا صابر ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، صابر ہمیشہ سکون میں رہتا ہے. ہوگا کیا؟ جب بھی کوئی مشکل آئی فوراً سے ذہن میں نہیں صبر کرنا ہے مجھے، جیسے کسی نے کچھ کہا نہیں صبر کرنا ہے مجھے، نہیں کسی نے بھی کچھ جیسے کچھ آپ کے ساتھ ہوگا نا ذہن میں فوراً سے وہ چیز سامنے سے گزرے گی، صابر ہمیشہ سکون میں رہتا ہے. تو بس پھر آپ کے اندر جو ہے وہ صبر کی عادت جو ہے وہ بنتی جائے گی. تو جسے سکون چاہیے وہ صبر کرے، جسے نہیں چاہیے وہ نہ کرے. تو یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اپنے صابرین بندوں میں سے بنائے، صابرین شاکرین اور نمازی بندوں میں سے، اور اللہ ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.